السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلے باب میں جو مضاربت کے متعلق تھا اس میں چند باتیں آپ کے سامنے جو بیان کی گئی ہیں وہ اس باب سے ایک دو باتیں اس کی ایسی ہیں جو کہ اگر دیکھا جائے تو ملتی ہیں لیکن معنن اور معاملات کے طور پر اس سے الگ ہیں، کیونکہ جو نیا باب ہے جس کا آج پہلا سبق میں سنانے لگا ہوں اور آپ سننے لگے ہیں، یہ باب المساقات والاجارہ، کسی سے کام کروانے کا اور پھر اس کو اس کام کا معاوضہ دینے کے دو انواع و اشکال ہیں، وہ دونوں اس باب میں بیان کی گئی ہیں. باب مساقات اور اجارے کے متعلق. مساقات کہتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی کام کروایا گیا ہے تو اس کو اس کام کا جو منافع ہوگا وہ پہلے طے کر لیا جائے کہ اس میں اتنا تم رکھ لینا، اتنا میں رکھ لوں گا. اور اجارے کے متعلق جو ہے وہ محدثین کہتے ہیں یہ اجرت سے ہے. اجرت یعنی کسی کام کا معاوضہ دینا رقم کی شکل میں. آپ نے اس سے کام کروایا ہے، آپ اس کے ساتھ طے کر لیں گے بھئی اس کا سارا منافع میرا ہے، میں تمہیں تمہارے کام کی تمہاری محنت کی اجرت دے دوں گا. یہ دونوں شکلیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو اس وقت اب ظاہری سی بات ہے جس علاقے کو یا جس ملک کو فتح کیا جاتا ہے اس کا گھر، اس کی زمین، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے جس نے فتح کیا. تو جب خیبر فتح کیا گیا تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کی زمینیں تھیں اور تقریباً زمینوں کی جو فصل تھی وہ پک چکی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں پہ جو لوگ رہنے والے ہیں تم ان سے محنت کرواؤ، ان کی جو زمینیں ہیں اس کے اوپر محنت کرواؤ. جب اس کی فصل جو تیار ہو جائے گی اور اس کو اتار لیا جائے گا تو انہوں نے محنت کی ہے تو آدھی فصل ان کو دے دو اور آدھی تم رکھ لو. اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ ظاہری سی بات ہے پھر اسی کا ہے جس کی وہ زمین ہے، یعنی کہ جو فتح کرنے والے ہیں انہی کا باقی معاملہ. لیکن انہوں نے جو اس کے اوپر محنت کی ہے اس میں سے جو ان کی آدھی فصل ہے اس میں سے آدھا ان کو دے دو اور آدھا تم لوگ رکھ لو. اور محدثین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اسی طرح کیا. جب فصل پک گئی تو ہم نے ان کو ان کی محنت کا اس چیز سے اجرت دی کہ اس کی آدھی فصل جو پکنے والی تھی وہ ہم نے رکھ لی اور آدھی ان میں تقسیم کر دی. تو اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص کسی سے کوئی کام کرواتا ہے، جس طرح اکثر زمیندار جو ہیں وہ زمین کا مالک ہے، جو اس کے متعلق پہلے بھی جب اس کے بیان کیا گیا تھا تو تب بھی بتایا گیا تھا کہ جو زمیندار ہے وہ اپنی فصل کے متعلق کسی سے کام کرواتا ہے، اس کو اس کے متعلق علم نہیں ہے لیکن اس کی زمین ہے اور اس کے اوپر فصل جو ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے، اس کی محنت کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، باقی معاملات دیکھ رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ دو طریقے سے جو اس میں ان کا معاوضہ طے ہو سکتا ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ اس سے ایک زبان کرے کہ بھائی اس فصل کو جب تم بیچو گے اس میں آدھی رقم تمہاری ہوگی، آدھی میری ہوگی، کیونکہ زمین تمہاری ہے اور اس کے اوپر محنت میں نے کی ہے. ایک شکل یہ ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ اس میں جتنی فصل ہوگی اس کی آدھی فصل میں لوں گا اور آدھی فصل تم لوگے. یہ دوسری شکل ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ وہ اس کو
اس طریقے سے اس سے کام کروائے کہ اس کو صرف اور صرف اجرت دے اس کی محنت کی، باقی جتنی بھی فصل اترتی ہے اس کو وہ خود ہی فروخت کرے۔ یہ 3 شکلیں، تو اسی کے متعلق جو ہے وہ اس باب میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک مساقات ہے اور دوسری جو ہے وہ اجارے ہے یا اجرت جس کو کہتے ہیں۔ تو اسی میں جو ہے 1-2 احادیث اس طرح کی بھی ہیں جس میں جو ملازمین ہیں یا جس میں کام کرنے والے ہیں، جس میں محنت مشقت کرنے والے ہیں، ان کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حقوق بتائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس باب میں اس کے متعلق بھی بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔